السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے جس کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مقرر ہیں خطیب پاکستان واعظ خوش الحان حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب دامت فیضہم، بامقام جامعہ عبداللہ ابن مسعود خانپور، ضلع رحیم یار خان۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا سبحان اللہ ماشاء اللہ وهادينا ومرشدنا ومولانا سبحان اللہ ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سبحان اللہ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه سبحان اللہ ماشاء وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان اللہ ماشاء اللہ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في جنات يتساءلون عن المجرمين
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق شوق سے محبت پیار سے باواز بلند نماز والا درود شریف. اللهم صل اللهم صل علی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام ذی وقار حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ملک کی نامور مشہور دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے زیر اہتمام سالانہ تبلیغی اصلاحی اجتماع ہے. شیخ العرب والعجم، استاد جن والانس، رہبر شریعت، پیر طریقت حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ کے علمی جانشین، استاد التفسیر شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزیہ عالمی مجلس علماء اہل سنت پاکستان اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم، حضرت مولانا فداء الرحمان صاحب درخواستی دامہ مجدہم، برادر عزیز حضرت مولانا نسیم احمد صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے تمام جملہ رفقائے کار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس گئے گزرے پرفتن دور میں ایسے حالات میں کہ جب اللہ اور اس کے نبی کا نام لینا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اس دور میں مجھے آپ کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع کرنے کی سعادت کی. کوئی وقت تھا، یقین کیجئے باوضو بیٹھا ہوں اور کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک نمازی تھے بیچارے مستری احمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے. میں ان دنوں نو عمری میں تھا، ان کا امام تھا، نماز پڑھایا کرتا تھا، اور وہ بزرگ بیچارہ محنت مزدوری کر کے جب نماز پڑھنے کے لیے آتا تو بسا اوقات وہ کچھ باتیں ایسی کہہ دیا کرتا تھا جو سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور وہ شخص شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا. مجھے ایک روز کہنے لگا، مولوی صاحب اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں اور آپ ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ منتیں کریں گے، سماجتیں کریں گے، پیسے دینے کا وعدہ کریں گے کہ تو نبی کی سنت چہرے پہ رکھ لے تجھے پیسے دوں گا. کوئی نبی کی سنت داڑھی منہ پہ رکھنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوگا. آج وہ وقت آ گیا کہ بڑے بڑے گھروں میں
बड़े बड़े अल्लाह वालों के घरों में ये सुन्नत मफकूद होती जा रही है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिन दोस्तों को अल्लाह ने गर्मी के इस मौसम में यहां आने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह मुझ नाचीज को शरह सदर से बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुनने सुनाने के बाद फरीकैन को अमले साले की तौफीक बख्शे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 15वें पारे की इब्तदाई आयत करीमा हज़रात के सामने तिलावत की गई। जय्यद उलमा इकराम स्टेज पे तशरीफ फरमा है और आप हजरात ने अपनी जिंदगियों में एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 20 मरतबा इस आयत करीमा का मफहूम समाअत फरमाया है। लेकिन मैं तुम्हें एक और अंदाज में बतलाना चाहता हूं। दुआ करो अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। या अल्लाह जिन्होंने बुलंद आवाज से आमीन कहा सबको इस साल हज करा दे। जिन्होंने होली कहा इनको एक साल पीछे बुलाइए। जो नहीं कह रहे इनको कहने की तौफीक अता फरमाने या पासपोर्ट गुम करा। बुलंद आवाज से कह दो आमीन। अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह। आज इस गए गुजरे दौर में 15वीं सदी में जब मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करता है, जिसके पास अल्लाह की दी हुई जुबान है, कह दो सुभान अल्लाह। जब कोई मुसलमान रोजा अक़दस पे हाजिरी देता है, जब हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करता है, तमाम अरकान अदा करने के बाद जब उसे उसका मुअल्लिम ये कहता है कि अब तुझे वापिस जाना है, तेरा हज हो गया, अब तुझे वापिस अपने मुल्क में लौटना है, तो ये हाजी कहता है यार 2-4 मिनट 2-4 दिन तो मुझे मोहलत दे दे, मैं मदीने के बाजार में तो फिर लूं। अल्लाह हम सबको ले जाए। मैं जरा मदीने के बाजार से तोहफा तहफ तो खरीद लूं। हर हाजी अपनी बिसात के मुताबिक, कोई गरीब है तो मिसवाकें खरीदेगा, टोपियां रुमाल खरीदेगा, और कुछ नहीं तो मक्के मदीने से मिट्टी उठा के ले आएगा। अमीर है तो VCR शरीफ खरीदेगा, टीवी वाली लानत लेके आएगा, तरह तरह की बीमारियां और मुसीबतें खरीदेगा। जब मदीने के बाजार से खरीदो फरोख्त करके आता है ना, देखने में तो ये बड़ा हाजी लगता है। और ये जो कराची एयरपोर्ट पे यार लोग खड़े हैं ना, ये हज को एयरपोर्ट से आगे आने ही नहीं देते, आने ही नहीं देते। जिसने मदीने में नमाजें पढ़ी, बैतुल्लाह का तवाफ किया, रोज़ा अक़दस पे हाजिरी दी, सारा कुछ करने के बाद, सौदा सलफ खरीदने के बाद जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं ना, वहां खड़े होते हैं शूरते, जिनकी सूरत देख के सांस ऊपर नीचे होने लग जाता है। और पूछते हैं, ओए हाजी सच्ची डास ईमानदारी नाल कैसा घेना है? हाजी कहता है नहीं घेना। अंदाजा कर जरा, तुझे अगर आज भी हया नहीं आई, न तुझे अल्लाह का घर देख के शर्म आई, न नबी का रोजा देख के हया आई, कौन सा वक्त है कि जब तू तौबा करेगा? कब तू हरकतों से बाज आएगा? हाजी मदीने के बाजारों से तोहफा तहफ ला के घर में आके बैठता है, तहफ तकसीम करने शुरू करता है। कभी बेटे को बुला के कहता है आजा तेरे लिए घड़ी ले आया हूं, बेटी को बुला के कहता है आ तेरे लिए भी मदीने के बाजार से दुपट्टा लेके आया हूं। कभी बीवी को करीब बिठा के कहता है मैं तेरे लिए भी ये सोने के कंगन और बालियां लेके आया हूं। अगर लेने वालों में से, औलाद में से कोई एक फर्द ये कह दे कि मुझे ये चीज पसंद नहीं, कानपुर वालों तवज्जो करना, अगर कोई शख्स ये कह दे कि मुझे पसंद नहीं, सारी बिरादरी कहती है ओए शह को ना देख, हूं जा को देख लिथू शह टुर के आई है। आधे के नहीं आधे, वो चीज को ना देख, चीज वाली जगह को देख। आज 15वीं सदी का हाजी अगर मदीने से चीज लेके आए, कोई ना कदरी करे तो उसे बदबख्त कहते हो, उसे नालायक कहते हो, उसे बेशरम और बेहया कहते हो। मैं तुमसे सवाल करता हूं, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले बैठे हो, सफेद दाढ़ियों वाले मौजूद हो, अल्लाह के नबी मेराज पे गए, लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांग के तेरे लिए तोहफा मांगा है। तोहफा मदीने से नहीं आया, तोहफा मक्के से नहीं आया।
लेके आने वाला वली नहीं, लेके आने वाला कुतुब नहीं, लेके आने वाला अब्दाल नहीं, 15वीं सदी का हाजी नहीं, लेके आने वाला इमामुल अंबिया है और देने वाला रब्बे जुल जलाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत। देने वाली जाते खुदावंद ताला है। और ये जिम्मेदार स्टेज है। यहां पे कई बेचारे मेरे नौ उम्र दोस्त, भाई दोस्त, खुतबा उलमा बेचारे इंतजामिया को दरखास्त करते होंगे, मौलवी साहब मेहरबानी करो 5 मिनट मुझे दे दो, 2 मिनट मुझे दे दो स्टेज पे बात करने के लिए। ये तो उस शख्स से पूछो ना कि जिसने वक्त मांग के लिया है, उसकी नजर में क्या अजमत है इस स्टेज की। अल्लाह की जात से जिस नबी ने सवाल करके मांगा है, नबी से पूछो कि नबी ने कितनी लजाजत करके अल्लाह से सवाल किया है। जाते बारी से अल्लाह के महबूब पैगंबर ने मांगा है। इरशाद गिरामी है, फरमाया मेरे महबूब ऐ आमना के दुर्रे यतीम, ऐ जमीनों आसमां के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, शजरो हजर के नबी, ऐ तायराने बादे सबा के नबी, दरियाओं समुद्रों में रहने वाली मछलियों के नबी, बिलों सुराखों में रहने वाले हशरातुल अर्ज के नबी, पानी के कतरे कतरे के नबी, जमीन के जर्रे जर्रे के नबी, आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक आने वाले सारे नबियों के नबी, ऐ आमना के लख्ती जिगर, ऐ अब्दुल्ला के नूरे नजर, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आप मक्के से सफर करके तशरीफ लाए हो, ये इतना तो बतला दो आप मेरे लिए मेरी बारगाह में पेश करने के लिए क्या तोहफा लेके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दोस्त दोस्त के पास जाता है, यार यार को मिलने के लिए जाता है, मुलाकात की इब्तदा में ही मिलने वाला दोस्त नजरें चुरा चुरा के देखता है, मालूम नहीं अपने शहर से कौन सा तोहफा लाया होगा, मेरे लिए कौन सा हदिया लेके आया होगा, मेरे नजर में इसका क्या मकाम है, इसकी नजर में मेरा क्या मकाम है। अंदाजा कर आज तुझे भी तोहफे की तलब है, इधर बारगाह रब्बुल आलमीन से सवाल हो रहा है, ऐ मेरे नबी इतना तवील सफर किया, मक्के से मदीना पहुंचे, मदीने से आप मदीना मुनव्वरा के बाद कोहे तूर पे पहुंचे, कोहे तूर से बैतुल्लाहम में पहुंचे, बैतुल्लाहम से आप बैतुल मक़दस में पहुंचे, बैतुल मक़दस से पहले दूसरे तीसरे छठे सातवें आसमान पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे हो। मेरे महबूब इतना तो बतलाओ आप मेरे लिए तोहफा क्या लेके आए हो। बारगाह रब्बुल आलमीन से पूछा जा रहा है, इधर अल्लाह के महबूब पैगंबर है और खानपुर वाले तेरा नबी मेरा नबी, कायनात के जर्रे जर्रे का नबी, आमना का दुर्रे यतीम बारगाह इज़्ज़गी में अर्ज कर रहे हैं, इलाही अगर आपने मुझसे पूछ ही लिया आओ फिर मैं अर्ज करता हूं, मैं ऐसा तोहफा लेके आया हूं मेरे रब जो तेरी पूरी खुदाई में कोई नहीं। तोहफा भी फिर ऐसा है कि जो तेरी पूरी रबूबियत में नहीं। दरखास्तियों के मुरीदों ख्याल करना कि तिलक ना जाना तो सही बालता बरेल भी सही आ दिन नबी मुश्किल कुछ आए, नबी कने बहू को जे बात पल्ले बांध के जाना। अर्ज की लाहुल आलमीन वो तोहफा लेके आया हूं जो आपके पास नहीं। कौन सा तोहफा है, कौन सी शय, कौन सी मसनूआत है। अल्लाह के महबूब पैगंबर अर्ज कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम मेरा तोहफा कबूल फरमा लीजिए, मेरी तरफ से हदिया कबूल फरमा लीजिए। मैं लाया हुआ तोहफा पेश खिदमत करने लगा हूं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात
والطیبات، اے پروردگار عالم تحفہ یہ ہے تیری ذات معبود ہے، میں تیرا عبادت گزار بندہ بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری ذات مسجود ہے، میں تیرا ساجد بندہ بن کے آیا ہوں، تیری ذات داتا ہے، میں تیری بارگاہ میں دامن پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ کانپور والوں جاؤ، جا کر پورے ملک کا سروے کرو، پوری دنیا کا سروے کرو، تمہیں پتہ چلے گا اس شہر میں فلاں فیکٹری بڑی اچھی ہے، اس کی مصنوعات بڑی کامیاب ہیں، فلاں شہر کی فلاں کارخانہ بڑا قیمتی ہے، اس میں فلاں چیز بڑی اچھی بنتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے اس درخواستی خاندان نے تمہیں وہ بنا دیا جس کی قدر و قیمت زمین و آسمان کے درمیان سونا بھرنے سے بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ تمہیں اللہ اللہ کی ضربیں لگانا سکھائی ہے، تمہیں اللہ کا ذکر سکھایا ہے، تمہیں آخرت کی فکر سکھائی ہے، تمہیں بتلایا ہے ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، آج ہو کل چلے جاؤ گے۔ بارگاہ عزت میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیا، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی زبان ہے وہی بولے گا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ تحفہ پیش کر رہے ہیں نبی، سبحان اللہ، حکم ہوا میرے محبوب آپ نے جنت کو دیکھ لیا، جنت کے باغ و بہار کو دیکھ لیا، جنت کے حور و غلمان کو دیکھ لیا، جنت میں اپنے یاروں کے محلات کو دیکھ لیا، میرے نبی آپ نے بیت المعمور کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے اب آپ دنیا میں تشریف لے چلیں، اب دنیا والوں کو جا کر کے آپ اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری فرمائیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، فوراً عرض کر دی الہی میں تو مکے سے آیا تھا تو آپ نے مجھ سے تحفہ مانگ لیا، اب میں بیت المعمور سے ہو کے چلا ہوں، میں جنت دیکھ کے جا رہا ہوں، میرے نبی ثم دنا فتدلی کی ملاقات کر کے چلا ہوں، میرے پروردگار آخر میرا امتی ابو بکر بھی تو مجھ سے تحفہ مانگے گا، آخر مجھ سے بلال حبشی بھی تو سوال کرے گا، گئے جو تھے تو کیا لے کے آئے ہو، میرے اللہ میری امت کے لیے بھی تحفہ عطا فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے میری امت کے لیے بھی تحفہ چاہیے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، مانگنے والی ذات کو بھی دیکھو اور دینے والے رب کو بھی دیکھو، سبحان اللہ، ہر آدمی اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ فقیر گداگر جب سائل سوال کرنے کے لیے چلتا ہے نا تو بازار میں کوئی دکاندار ایک آنا دے گا، کوئی 2 پیسے دے گا، کوئی دمڑی ٹکا دے گا، کوئی روپیہ 2 روپیہ دے گا، کوئی بادشاہ ہوگا 100 روپیہ دے گا۔ ویسے آج کل ایسے بادشاہ نظر تو نہیں آتے کہ جو فقیروں کو غریبوں کو کچھ دے دیں، یہ تو غریبوں کی چمڑیاں جھوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بلند آواز سے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ایک لطیفہ لکھا ہے، فرمانے لگے کہ ایک شکاری گیا شکار کرنے، شکاری سمجھتے ہو نا، بولو تو صحیح، شکاری سمجھتے ہو نا، ویسے تو تم سارے شکاری ہو، آخر شکار بھی بیٹھے ہو نا کہ یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک شکاری گیا شکار کرنے کے لیے، دریا پہ گیا، جا کے بیٹھ گیا، بیٹھے 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 بڑی دیر کے بعد ایک مچھلی اس کے شکار میں لگ گئی جال میں۔ مچھلی جب لگی ہاتھ تو مچھلی دیکھ کے بڑا حیران ہوا، بڑی عجیب النسل تھی، پہلے کبھی ایسی مچھلی نہیں دیکھی۔ مچھلی ہاتھ میں لے کر کے کبھی ادھر سے دیکھتا ہے کبھی ادھر سے دیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کے سوچنے لگا کہ اگر بازار میں جا کے بیچوں گا 1 پیسے کی نہیں 2 پیسے کی بک جائے گی، 2 کی نہیں کوئی زیادہ ہی شوقیہ ہوگا 4 پیسے میں لے لے گا، میں کیوں نہ اس مچھلی کو بادشاہ کے پیش کروں۔ پتا چلا کہ اس وقت شکاریوں کی بھی رسائی بادشاہ تک ہو جاتی تھی۔ توجہ ہے نا، آج کل تو یہ جن کو تم نے ووٹ دیے ہیں نا، آوے ہی آوے جاوے جاوے، جیتے گا بھی جیتے گا، بننے کی دیر ہے، دروازے پہ جا کے دستک دو، اندر سے آواز آتی ہے بھنجوے جا آخڑے بابا کہ نہیں بیٹھا، جن کے لیے راتوں نعرے مارتے پھرے ہو، اور صدر تو بڑی دور کی بات ہے۔
یہ شکاری گیا اور جا کر کے بادشاہ سلامت تک رسائی ہوگی، پہنچ گیا، بادشاہ کو جا کے اس نے وہ مچھلی ہدیتاً پیش کی اور کہنے لگا بادشاہ سلامت میری نظر نے آج تک ایسی مچھلی نہیں دیکھی، مجھے یہ بڑی خوبصورت لگی ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے مچھلی لی اور وزیر خزانہ کو بلا کے کہنے لگا کہ اس کو 100 روپیہ انعام دے دو۔ کتنے پیسے؟ حضرت درخواست فرما رہے ہیں کہ یہ اس وقت کا 100 روپیہ تھا، آج کا تو صحیح پوچھو تو کروڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہہ دیا کہ 100 روپیہ انعام کے دے دو۔ یہ جو وزیر خزانہ بادشاہ کچھ ہوتا ہے، یہ جو وزیر ہوتے ہیں نا، یہ اس سے 2 ہاتھ آگے کی طرف اس طرح بن کے پیش آتے ہیں۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت جان بخشی ہو تو کچھ عرض کروں؟ انہوں نے کہا جی فرماؤ۔ کہنے لگا میرا دل نہیں مانتا 100 روپیہ دینے کو، یہ بھی بھلا کوئی چیز ہے؟ پیسے کی نہیں، 2 پیسے کی، تکے کی، دمڑی کی، آنے کی ہوگی، آپ نے 100 روپے کا اعلان کر دیا۔ اللہ اللہ، بادشاہ نے ایک جواب دیا ہے، ذرا دل پہ لکھ کے جانا۔ وزیر کو مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ ہمارے ہاں یہ دستور ہی نہیں کہ جو بات ایک مرتبہ کہہ دے پھر اسے بدلے۔ اللہ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے، مقام بخشا ہے، شان بخشی ہے، جو بات کہہ چکا ہوں میں نہیں بدلتا۔ اگر تیرے پیٹ میں مروڑ ہے تو تو کوئی ہلا کر لے، تو کچھ کر لے اگر کر سکتا ہے۔ وزیر مچھلی ہاتھ میں لیے ہوئے اس شکاری کے پاس آیا، اس دیہاتی کے پاس آگے کہنے لگا اوے بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر تو یہ ہے نر تو اس کی مادہ لے کے آ، سن رہے ہو نا، اور اگر یہ مادہ ہے تو اس کا نر لے کے آ، جوڑا لے کے آئے گا تو 100 روپیہ انعام کا ملے گا۔ وہ جو شکاری تھا نا، یہ لوگ دیکھنے میں تو تم بڑے سیدھے سادے ہو، ویسے تو الحمدللہ بڑے اترے ہو۔ وہ دیہاتی ایسے ہاتھ مار کے نا وزیر سے مچھلی چھین کے کہنے لگا چھوڑ جلدی کر مجھے دے، کم وقت گئی کا تجھے کس نے وزیر بنا دیا؟ پھر گیا بادشاہ کے پاس، جا کے کہنے لگا بادشاہ سلامت جان بخشی ہو تو ایک بات عرض کروں؟ بادشاہ کہنے لگا جی فرماؤ۔ کہنے لگا یہ ایسے بے وقوف آپ نے وزیر بھرتی کر رکھے ہیں، بھلا یہ کوئی سلیق ہیں صحیح وزارت کے؟ بادشاہ حیران ہوا، یار دیسی آدمی ہے، بڑی ولایتی باتیں کر رہا ہے، عجیب سی بات شروع کر دی اس نے۔ بادشاہ متوجہ ہوا، کہنے لگا بات کیا ہے؟ کہنے لگا یہ وزیر مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نر ہے تو مادی لے کے آ، اور اگر یہ مادی ہے تو نر لے کے آ۔ جس وزیر کو یہی نہیں پتا کہ یہ خسرا مچھی ہے، جس کا جوڑا خدا نے ہی نہیں بنایا، میں کہاں سے لے کے آؤں؟ بادشاہ سن کے حیران ہوا، وزیر کو کہنے لگا ابا جی کے نام 200 روپیہ انعام، اپنے باپ کو 200 روپیہ دو۔ اللہ کی ذات جب نوازنے پہ آتی ہے نا، وہ بڑا یاد آتا ہے۔ اللہ اللہ، سوال کیا ہے امنا کے در یتیم نے، الہ العالمین میں نے مکہ سے سفر کا آغاز کیا، بیت منتہا تک پہنچا، جنت تک پہنچا، عرش معلیٰ تک پہنچا۔ میرے پروردگار آپ نے مجھ سے سوال کر لیا، آپ نے مجھ سے تحفہ طلب کر لیا، آخر میری امت، میرا ابو بکر، میرا بلال، میرا عمر، میرا عثمان بھی تو انتظار میں ہے، میں جب واپس جاؤں گا مجھ سے بھی تو مطالبہ ہوگا۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ تو اللہ کی زیارت سے ہم کنار ہو آئے، آپ نے تو اللہ کی زیارت کر لی ہے، اتنا تو بتلاؤ رب ذوالجلال سے ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ اے پروردگار عالم، میں آپ سے اپنی امت کے لیے تحفہ مانگتا ہوں، آپ سے تحفہ مانگتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، فرمایا میرے محبوب آپ نے مانگ لیا، سوال کر لیا، دامن پھیلا دیا، آؤ میں بھی وہ رب ہوں کہ جس کے دروازے پہ آنے والا کبھی خالی گیا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ تو آج تیری میری عادت ہے نا کہ ہم اللہ کے دروازے پہ نہیں جھکتے، اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانتے، ورنہ قرآن اٹھا کے دیکھو، علماء تشریف فرمائیں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ اولو العزم پیغمبر ہو گزرے جو صرف انسانوں کے نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے نبی تھے، ساری مخلوق پر بادشاہت کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن لاہو لشکر کے ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں نظر پڑی کہ چونٹیاں پھر رہی ہیں۔ چونٹیاں سمجھتے ہو نا، قبیلیاں کتنی بڑی ہوتی ہیں، ہاتھیوں سے تو بڑی ہوں گی نا جی۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی ہے، اپنے وزیروں کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے، او میرے لشکریوں ذرا ہوشیار ہو کے چلنا، خبردار ہو کے چلنا، چونٹیاں راستے میں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو اللہ کی مخلوق کو تم پاؤں نیچے رگڑ دو، خبردار احتیاط سے چلنا۔ ادھر اللہ کے نبی اپنے رعایا کو خطاب فرما رہے ہیں اور ادھر چونٹی اپنی چونٹیوں کو خطاب کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چونٹیوں کی سردار چونٹی واز کر رہی ہے، چونٹیوں کو کہنے لگی دیکھنا بادشاہ سلامت کا لاہو لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی میں ہمیں اپنے پاؤں کے تلے رگڑ جائیں، میں تمہیں حکم دیتی ہوں لشکر کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ساری چونٹیاں دلوں میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسے کہتے ہیں رعایا پروری، اسے کہتے ہیں خدمت خلق۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس چونٹی کی یہ بات سنی، اللہ کے نبی ہیں، ساری مخلوق کی بولیاں جانتے ہیں، بس سنتے ہی مسکرا دیا اور چونٹی کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، میں تجھ پر نواز شاد کرنا چاہتا ہوں، میں نے جان لیا کہ تو اپنی رعایا کی بہت محسن قاعدہ ہے، تو نے اپنی رعایا کی بڑی فکر دل میں رکھی ہے، تو مجھ سے سوال کر، میں تیری مراد پوری کروں گا، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ چونٹی کہتی ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں، مجھے کوئی حاجت نہیں، مجھے کوئی دشواری نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ فرما رہے ہیں مانگ لے، میرے ہاتھ میں بڑے خزانے ہیں، بڑی دولت ہے، میرا اقتدار بڑا وسیع ہے، مانگ تو مانگ لے، میں تیری مراد پوری کر دوں گا۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے جواب میں چونٹی پھر یہی عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا نا فوراً جھولی پھیلا کے کہہ دیتا سلیمان علیہ السلام بس ایک جن کو بھیج دے، وہ جو فلانی پراپرٹی ہے نا، فلانا مکان ہے میرے مکان کے ساتھ، اس مکان والے کا گلا دبا دے، مر جائے میں اس پہ قبضہ کر لوں گا۔ ہاں وہ جو دکان ہے نا بازار میں بڑی کامیاب دکان چلتی ہے، بس وہ مر جائے میں اپنی دکان وہاں بنا لوں گا۔ اللہ اللہ، چونٹی کا جواب سن ذرا، اور یہ اللہ والے یوں ہی ذہن سازی کرتے ہیں۔ چونٹی نے جواب دیا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی غرض نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا سوال کر لے، جھولی پھیلا لے، مانگ لے، میں تجھے نواز دوں گا، میری نوازشات تجھ پر ہو جائیں گی۔ چونٹی کہتی ہے سلیمان اگر آپ بار بار اصراری کر رہے ہو، اگر آپ بار بار مجھے ارشاد ہی فرما رہے ہو، لو پھر میں مانگنے لگی ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، میں لگی ہوں مانگنے سے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہو گئے، سارا لشکر متوجہ ہو گیا، وزیر خوراک متوجہ ہوئے کھڑا ہے، وزیر خزانہ متوجہ ہوئے کھڑا ہے، سارے وزیر صحت متوجہ ہوئے کھڑا ہے، پتہ نہیں کیا سوال ہو جائے گا، کس وقت میں کیا مانگ لے گی، فوراً آرڈر کی تعمیل کرنا ہوگی۔ چونٹی کہتی ہے سلیمان اور تو میں کچھ نہیں مانگتی، میرا اتنا سا سوال ہے جو زندگی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے،
اس زندگی میں تھوڑا سا اضافہ کر دو. جتنا رزق اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے اس رزق میں تھوڑا سا اضافہ کر دو, اور اس سے بڑھ کے میں کوئی سوال نہیں کرتی. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, یہ سوال سنتے ہی مسکرا دیا اور وزیروں کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے, او کملو سنا بھی ہے, دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی مخلوق ہے مگر بات بہت بڑی کر دی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, چونٹی نہ میں اللہ سے دیے ہوئے رزق میں اضافہ کر سکتا ہوں, نہ میں اس کی دی ہوئی عمر میں اضافہ کر سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سن کے چونٹی عرض کرتی ہے, اے اللہ کے نبی, پھر میں اس رب کا در کیوں چھوڑ دوں جس نے آج تک کبھی مجھے بھوکا نہیں مارا, جس نے آج تک مجھے کبھی پیاسا نہیں رکھا, میں اس کا در چھوڑ کے تیرے دروازے پہ دامن کیوں کر پھیلاؤں. اور در در پہ جھکنے والوں اور چوکٹوں پہ سجدے کرنے والوں اور قبروں کی مٹیاں چاٹنے والوں اور قبروں پہ کھڑے ہو کر کے سجدے کرنے والوں اور قبروں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت پہ موکھ لینے والوں اور قرآن گھر گھر میں جا کے ٹیوشنیں پڑھانے والے قاریوں حافظوں, تم قرآن کی بے ادبی نہ کرو. قرآن اللہ کا وہ انعام ہے جس کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے اولو العزم پیغمبر محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ جس نے کلمہ پڑھا سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کی, الہی میں تو آپ کی زیارت کر چکا, میں نے تو جنت دوزخ کو دیکھ لیا, آخر میرے وہ جانثار صحابی جنہوں نے میری بات مانتے ہوئے اپنی جانوں کے چمڑے ادھروا دیے, جنہوں نے اپنی جانوں کا قیمہ بنوا دیا, آخر ان کے لیے بھی تو کوئی تحفہ مل جائے. فرمایا میرے نبی جاؤ, آپ نے مانگ لیا میں نے دے دیا, امتی تیرا ہوگا بندہ میرا ہوگا, میں نے ان پر 50 نمازیں فرض کر دی, تیرے امتی کو سجدے میں ہی میرا دیدار نصیب ہو جائے گا. آج وہ سجدہ کون کرے گا, کون سکھائے گا وہ سجدے؟ پہلے تو اللہ والے اللہ اللہ کی ضربیں لگانا سکھایا کرتے تھے, اب تو کسی مرید کے اگر ادھر بغل میں کھجلی ہو جائے تو پیر کے پیٹ میں برم آ جاتا ہے, دیکھو کیا دے گا, شاید میرے لیے کوئی ہدیہ نکال رہا ہے. یہ وہ گھرانہ وہ فیملی ہے جس خاندان نے صرف آپ کے خانپور میں نہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے چپے چپے پہ جا کے دیکھو, تمہیں شیخ درخواستی کا کوئی نہ کوئی مرید ضرور اللہ اللہ گنگناتا ہوا سنائی دے گا. یہ دینی درسگاہیں, یہ دینی اجتماعات, یہ انہی مرد قلندر کی خدمات کا صدقہ ہے, انہی کی عنایات ہیں. اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ان مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائے. اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو خلوص نصیب فرمائے. اللہ اس بیان کرنے کو سننے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.